سعودی عرب ہے اب اس کا پاکستان کی فورن پالیسی اور اکانومی کے حوالے سے بڑا اہم رول ہے. ایک امپریشن یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں, آپ کے اتنے اچھے نہیں ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, سب کے اچھے ہیں. ملک کنٹری ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تعلقات, پرسنل نہیں ہوتے. تو کنٹری ڈیپینڈنٹ ہے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی وہ پہلے انہوں نے کام کیا ہے, شاہ فیصل سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ سعودی عربیہ کام کرتے رہے ہیں. تعلقات بنائے ہی بھٹو صاحب نے تھے, پھر بی بی صاحبہ نے تھے, پھر میرے زمانے میں ہوئے. یہ تو چلتا رہتا ہے سلسلہ. آپ کے زمانے میں جو سی پیک ہوا تھا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ سی پیک کا صحیح ایڈوانٹیج نہیں لیا گیا. سی پیک میں نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ روڈز بنانی ہے. اب میں روڈز سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بنوا رہا ہوں. اس کو میں نے ایک سمجھو کہ اکنامک ہائی وے بنا دیا ہے جس پہ پاکستانی بزنس مین انویسٹ کر رہے ہیں اور پاکستانی بزنس مین انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو تو ہم نے لانا ہے کہ یہاں سے گوادر تک اگر آپ نے روڈ بنانا ہے 164 مائلز ہے. اگر گوادر آپ سے نکلتے ہیں اور عمان پہنچتے ہیں تو عمان سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں سیدھے یورپ میں. یا جو آپ کی ٹرین ہے وہ ٹرکی تک بچھائی ہوئی ہے, اس کو اگر آپ اپ گریڈ کریں تو یہ سیدھی جا کے آپ کو یورپ میں لے کے جاتی ہے. تو اس طرح بہت سے کانسیپٹس ہیں جن میں ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, گوادر کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو گوادر آپ پہلی دفعہ کب گئے تھے؟ بی بی صاحبہ کے ساتھ, جب وہ فشنگ پورٹ تھا. اچھا, ہم نے اپ گریڈ کیا تھا ایز اے فشنگ پورٹ, تب گیا تھا. اور تب میں نے عمان کی لائٹیں دیکھی تھی. فیض احمد فیض صاحب کو آپ نے کہاں سے بھیجا تھا پاکستان سے باہر؟ گوادر سے. میں نے نہیں بھیجا, میرے والد نے. لیکن فیسیلیٹیٹ تو آپ نے کیا تھا. نہیں, میرے والد نے. اچھا, ذرا یہ آج میرے ناظرین کو یہ بھی قصہ سنا دیں. بھائی ان کی اور میرے والد کی دوستی تھی. ان کے تھوڑے سے تکلیف آ گئی تھی ان پہ, تو وہ ان کو پھر اپنی ٹرائب کے پاس ہم نے رکھا تھا. پھر وہاں سے فیض صاحب جو ہیں وہ زرداری ٹرائب کے مہمان تھے. ہاں. اچھا, پھر وہاں سے گوادر گئے, وہاں پہنچوایا. پھر وہاں سے بائی لانچ ان کو ہم نے عمان پہنچایا. تو لانچ سے آپ نے ان کو عمان پہنچایا. آپ کو پتہ ہے آگے وہ کدھر گئے تھے؟ ہاں, آگے وہ چلے گئے بیروت. مجھے پتہ ہے. پی ایل او کے پاس. ہاں. تو بھٹو صاحب کا تو بہت تعلق تھا فلسطین کے کاز کے ساتھ. آج کل جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس پہ نہیں کچھ آپ نے کہنا؟ فلسطین پہ میں پہلا پولیٹیشین تھا پاکستان میں جس نے کنڈیم کیا. آج تک کنڈیم کرتا ہوں. اور یہ تو ہماری پارٹی کی ایک, جسے کہتے ہیں اگر کشمیر ہماری شاہرگ ہے تو پی ایل او اور فلسطین بھی ہماری شاہرگ ہے. فلسطین کے بغیر مسلم دنیا کمپلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور چاہے کچھ کر لے, وارز, آکوپیشن آف لینڈ, یہ ہوتا رہتا ہے. اس سے قومیں نہیں بدلتی. نہ وہ فلسطینی مانیں گے نہ دنیا مانے گی, اور وہ جنگ چلتی رہے گی. اور جو اسٹیبلٹی اسرائیلس کو چاہیے وہاں اکنامیکل بوم کرنے کے لیے, وہ نہیں آئے گی. جب آپ پریزیڈنٹ تھے تو آپ پہ کوئی پریشر تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے؟ نہیں, مجھ سے کسی کی, آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں اتنا کمزور پریزیڈنٹ تھا؟ پاور دے دیے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ سیریا کے معاملے پہ کوئی فلیکسیبلٹی دکھائیں تو آپ نے انکار کیا تھا. ہاں, تو فلیکسیبلٹی میں نے نہیں دکھائی نا. مجھے تو سب اس زمانے کے مسلم دوستوں نے کہا کہ بردر یو آر آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. میں نے کہا بردر آئی نو ہسٹری. میرے بارڈر پہ ہسٹری کھیلی جا رہی ہے 40 سال سے. بارڈر پہ؟ ہاں, آپ نے ضیاء الحق نے آپ کو وار میں ڈال دیا. وہ ایک ٹیکنالوجی کریٹ کر لی جسے آپ وار ٹیکنالوجی کہہ لیں, انڈیویجول ہیومن ٹیکنالوجی, جس پہ بندہ آپ کو مارنے کے لیے اپنے آپ کو مارتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو مارتا ہے تو اس کے خلاف ڈیفینس بڑا مشکل ہے. اچھا, اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف ایک توشہ خانہ کیس چل رہا ہے کہ جی انہوں نے گھڑیاں بیچ دیں, تو آپ پہ اور یوسف رضا گیلانی صاحب پہ بھی چل رہا ہے کہ جی آپ نے کوئی توشہ خانہ سے گاڑیاں لے لیں. نہیں, توشہ خانہ سے میں نے وہ گاڑی لی جو بم پروف تھی.
اور وہ مجھے ایز اے پریزیڈنٹ دی تھی یو اے ای نے، اور آپ کو یقین آئے گا لیبیا نے بھی دی تھی، کرنل قذافی نے. قذافی نے بھی. تو ان کے میں نے اس زمانے میں 2.5 کروڑ روپے دے کے پھر وہ خریدی تھی توشہ خانہ، جس کی اپریزمنٹ اور ایک کی تو ڈبل ڈیوٹی دی ہوئی ہے میں نے. اچھا، لیکن کیس تو ختم نہیں ہوا. کیسز تو میرے کوئی ختم نہیں ہوئے. آپ کا کوئی کیس ختم نہیں ہوا؟ نہیں. تو یعنی کہ جن کیسز میں آپ نے، جن الزامات میں آپ نے 12-13 سال سزا بھگت لی وہ بھی ختم نہیں ہوئے؟ نہیں، وہ پرانے 14 سال والے ختم ہو گئے. یہ جو نئے عمران خان صاحب کی مہربانی ہوئی ہے یہ ختم نہیں ہوا. تو یہ نئے والے جو عمران خان کہتا ہے یہ تو نواز شریف نے بنائے تھے، یہ نواز شریف نے نہیں بنائے؟ یہ عمران نے بنائے. اچھا، تو اب تھوڑا سا لیکن ایک جو نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کو یہ امپریشن کیوں ہے کہ یہ جو پرانے پولیٹیشنز ہیں یہ بڑے کرپٹ لوگ ہیں؟ بیٹا بیسکلی تو یہ ایک دوسرے کی آپ کی جو ہماری جنگ رہی ہے، اور کسی نے ایک میڈیا ہاؤس کو اٹھا لیا، کسی نے دوسرے میڈیا ہاؤس کو اٹھا لیا، میڈیا نے جنگ کرائی اور اگلے کا چہرہ جو ہے وہ مکس کیا. برا نہ بنائیے گا، اصغر خان کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اور باقی پارٹیز کی لڑائی میڈیا نے نہیں کرائی، کسی اور نے کرائی. نام میں نہیں لے رہا. وہ بھی تو کسی نہ کسی سوشل میڈیا کو اٹھاتے ہیں نا، یا کسی ٹی وی ہاؤس کو اٹھاتے ہیں. خود تو نہیں آ کے کوئی کان میں بولتے کہ آپ یہ کہیں. تو آئی جی آئی جو ہے وہ کسی میڈیا ہاؤس نے بنائی تھی؟ نہیں، آئی جی آئی تو اس وقت کے حمید گل نے بنائی تھی. اس نے بنائی تھی ہمارے خلاف، اس لیے کہ اس کے باوجود کہ وہ سوچ رہا تھا کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، کہ بلوچستان میں ان کی حکومت ہے، کے پی میں ان کی حکومت ہے، اس کے باوجود پیپلز پارٹی جیت گئی. چلیں وہ تو پرانی بات ہوگی، تو وہ تو میں آئی جی آئی کی بات کر رہا ہوں. یہ ابھی آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی ہے، کس نے بنائی؟ آئی پی پی تو جہانگیر کیا نام ہے اس کا، ترین، اس نے بنائی ہے. کسی میڈیا والے نے تو نہیں نہ بنائی؟ نہیں، میڈیا والا نے نہیں بنائی. میڈیا والے پارٹی نہیں بناتے. میڈیا والا علیم خان اس میں چلا گیا. پارٹی کا حصہ بنتے ہیں، جیسے آپ کے دوست کسی کا حصہ ہیں. ہاں جی. تو لیکن میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک ہمارے پاس جو ہسٹری ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، صرف کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. تو اصغر خان کیس کے بعد فیض آباد دھرنا کیس آیا، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. قاضی فاضل عیسیٰ نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کریں، تو معاملہ رک نہیں رہا. کدھر جائے گا؟ ابھی تو قاضی فاضل عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے نا چیف جسٹس، روک لیں. یا آپ نے جس طرح کہا ہے روک لیں، تو آپ کا کیا خیال ہے نہیں روک سکتے؟ نہیں روک سکتے ہیں، کوشش کریں. آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ ہم نے تو ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیا ہے. اور پرائز بھی پے کیا ہے؟ اور پرائز بھی پے کیے، بھٹو صاحب سے لے کے آج تک پے کر رہے ہیں. اچھا، ویسے اب میرے بہت سے ویورز کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ٹوٹل امپریزنمنٹ کی ڈیوریشن کتنی ہے؟ پہلے 14 سال تھی، پھر 6 مہینے 7 مہینے عمران خان کی ہو گئی، تو 14 سال 7 مہینے یا 6 مہینے ایسے کچھ ہے. 14 سال 7 مہینے. اس میں عمران خان کا بھی دور شامل ہے؟ 7 مہینے عمران خان کا. اچھا.